میرے محترم بھائی اور دوستو، انسان دنیا میں کیوں پیدا ہوتا ہے اور کیوں مر جاتا ہے؟ آپ نے کوئی درخواست دی تھی کہ مجھے پیدا کیا جائے سندھ میں، مورو میں نے کوئی درخواست دی تھی کہ مجھے ملتان میں پیدا کیا جائے۔ کس نے پیدا کیا؟ کیوں پیدا کیا؟ اب مرتا کیوں ہے؟ میں تو اب مرنا نہیں چاہتا، آنے کا بھی ارادہ نہیں تھا، آ تو گیا ہوں، اب میں مرنا نہیں چاہتا۔ کتنے اس کے لیے میں دعائیں مانگتا ہوں، دعائیں کرواتا ہوں، وظیفے پڑھتا ہوں، علاج کرتا ہوں، کیا کیا انسان کرتا ہے۔ میں سے مراد آپ سب، میں بھی، آپ بھی، ہم سب۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ موت کا وار ہو ہی جاتا ہے۔ میں مرتے مرتے بچا، یہ ہم کہتے ہیں، مرتے مرتے بچا۔ میں کہتا ہوں بچتے بچتے مر جائیں گے۔ کیوں ہے؟ بچتے بچتے مر جائیں گے۔ میں تو موت کے منہ سے نکلا۔ موت نے منہ کھولا کب تھا جو تو نکل آیا؟ جب وہ منہ کھولتی ہے تو کوئی نہیں نکلتا۔ مجھے ہارٹ اٹیک ہوا، میرا بھائی بھی دل کا بڑا ڈاکٹر ہے، میری ECG دے کر کہنے لگا نہیں بچتا، مر جائے گا۔ لیکن موت نے منہ کھولا نہیں تھا ابھی، تو لوگوں نے کہا مولوی صاحب موت کے منہ سے نکلے، موت کے منہ سے نکلے۔ میں نے نہیں، موت کے منہ سے نہیں نکلا۔ جب موت کے منہ میں کوئی چلا جاتا ہے تو وہ واپس نہیں آتا ہے، وہ آگے ہی جاتا ہے، آگے ہی جاتا ہے۔ تو زندگی کیا ہے؟ موت کیا ہے؟ موت کے بعد کیا ہے؟ یہ کتنے اہم سوال ہیں زندگی کے، اور اللہ ہم سے گلہ کرتا ہے کہ تم بس ذالک مبلغہم من العلم، تمہیں صرف دنیا کی فکر پڑی ہوئی ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، صرف یہ چھوٹی سی زمین کے گرد تم چکر کاٹ رہے ہو، اور اس میں بھی چھوٹا سا مورو ہے، اس کے چکر کاٹ رہے ہو۔ کوئی MPA بننے کے شوق میں ہے، کوئی وزیر بننے کے شوق میں ہے، کوئی مشیر بننے کے شوق میں ہے، کوئی صدر، تاجر، سیٹھ، زمیندار بننے کے شوق میں ہے۔ تو تم کیسے دیوانے ہو کہ دائیں بائیں تم دیکھتے ہو جنازے اٹھتے ہیں، نوحے ہوتے ہیں، قبریں کھدتی ہیں، مٹی ڈلتی ہے، پھر قبریں بھی اکھڑ جاتی ہیں، پھر نام و نشان مٹ جاتے ہیں۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا۔ کسرا دارا بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں۔ اجل موت کو کہتے ہیں عربی میں۔ تو اجل ہی نے چھوڑا یعنی موت نے ہی نہ چھوڑا، نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا۔ ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، کوئی میرے جیسا نہ ہو، میری گاڑی سب سے اعلیٰ، میرا جھنڈا سب سے نرالا، میرا گھر سب سے اعلیٰ۔ ہاں یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا۔ جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، مرنے والے یوں جیتے ہیں، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے کا گھر تمہارا اللہ کہہ رہا ہے۔ مورو والو، یہ جس رب نے دنیا بنائی ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دھوکے کا گھر ہے۔ علمو، یاد رکھنا، یاد رکھنا، علمو، یاد رکھنا، دھوکہ نہ کھانا کسی کی بڑائی یا چھوٹائی سے، کسی کے فقر یا بادشاہی سے، کسی کی دولت یا غریبی سے دھوکہ نہ کھانا۔ یہ سب کچھ لعب ولہو وزینت وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، یہ سب آنکھوں کا دھوکہ ہے، فریب ہے، کھیل ہے، تماشا ہے، مال کی دوڑ ہے، حسب نسب کا فخر ہے، چند دن کا یہ ساز و سامان ہے، پھر یہاں کچھ بھی نہ ہوگا، اور چٹیل میدان
اور زمین زیر و زبر اور انسان سارے زیر زمین. تو یہ سارا جو گورکھ دھندا ہے یہ کیا ہے؟ کیا موت کے بعد کچھ ہوگا؟ کیا موت کے بعد کچھ ہوگا؟ عقل کہتی ہے کچھ نہیں ہوگا. اللہ نے قرآن میں بتایا کہ یہ عقل والے کہتے ہیں اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً. کیا قبر میں جانے کے بعد کوئی واپس آ سکتا ہے؟ یہ اللہ نے 1400 سال پہلے اس وقت بھی یہ لوگ تھے کہنے والے، آج زیادہ ہیں، اس وقت بھی تھے. انہی کی تو اللہ بات نقل کر رہا ہے اور آگے ہم تک پہنچا رہا ہے کہ مر گیا، مٹی ہو گیا، ختم ہو گیا، کون واپس آتا ہے؟ کبھی کسی نے دیکھا کہ کوئی اٹھ کے آیا ہو اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ. مجھے ہمیں بتاؤ مولوی صاحب، ملا جی ہمیں بتا. ایسے ہی ہمیں ڈراتا رہتا ہے ہمارے باپ دادا مر گئے، کوئی قبر سے اٹھ کر آئے. قبر ریزہ ریزہ کر دیتی ہے، چورا چورا کر دیتی ہے ہوا، اسے ہوا میں اڑا دیتی ہے. پھر کیا ہواؤں میں بکھر جانے والا طارق جمیل کیا دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے؟ اس کو قبر میں ڈالا گیا، قبر کی تپش نے اسے پگھلا دیا، پھر اس کی ہڈیوں کو بھی کھلا دیا، پھر اس کو چورا چورا کر دیا. پھر زمین نے کروٹ بدلی، نیچے کا اوپر کر دیا، اوپر کا نیچے کر دیا. پھر ہوا کا بگول آیا اور اس نے طارق جمیل کی مٹی کو یوں اڑایا اور ساری کائنات میں بکھیر دیا. اسے کون زندہ کرے گا؟ من یحیی العظام وہی رمیم، من یحیی العظام وہی رمیم. یہ بھی قرآن. کون زندہ کرے گا ان پرانی ہڈیوں کو؟ یہ سارے سوال آ رہے ہیں. ان کا جواب انسان کی عقل میں کوئی نہیں ہے. عقل تو یہ کہہ رہی ہے ہیہات لما توعدون، کچھ نہیں موت کے بعد، کچھ نہیں موت کے بعد، کچھ نہیں. یہ عقل کہہ رہی ہے. قرآن بتا رہا ہے ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین. کچھ نہیں، یہی جینا ہے، یہی مرنا ہے، جو کرنا ہے کر لو. مر گئے، مٹی ہو گئے، ختم ہو گئے، کچھ نہیں ہے. تو ان سوالوں کا میں جواب کہاں سے لوں؟ مجھے کون بنانے والا ہے؟ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ صرف تھانے دار بن جاؤں، صرف آئی جی بن جاؤں، ڈی آئی جی بن جاؤں، پولیس انسپیکٹر بن جاؤں، موٹر وے پولیس بن جاؤں، یا میں ایم پی ایم این اے بن جاؤں؟ بس یہی میری اوقات ہے. یہ آسمان، یہ چمکتا سورج، یہ کھلا آسمان، یہ جھلملاتے ستارے، یہ مسکراتا چاند، یہ دھرتی کا فرش، یہ اٹکیلیاں لینے والی پانی کی موجیں، یہ گنگنانے والی ندیاں، یہ بولنے والے خوبصورت پرندے، یہ کھلے ہوئے پھول، یہ قوس و قزح کے رنگ، یہ بادلوں کی بارش، یہ قطرہ قطرہ زمین میں آنا، بوند بوند زمین میں جا کر اس کا جمع ہونا، غلے پھل پھول کلیوں کا نکلنا، دودھ کا تھنوں سے نکلنا، کلیوں کا مہکنا. کیا یہ سارا صرف اتنی اوقات ہے کہ میں مالدار بن جاؤں؟ تین خدا بنائے ہیں آج کے مسلمان نے. ویسے تو ہم کہتے ہیں ہم توحید والے ہیں، ہم مشرک نہیں ہیں. اللہ کا شکر ہے ہم پتھر کی پوجا نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن 3 پتھر دل میں بٹھائے ہوئے ہیں، 3 خدا دل میں بٹھائے ہوئے ہیں. عزت، دولت، شہرت. عزت، دولت، شہرت. جس کو دیکھو اس کی پوجا کر رہا ہے. دنیاوی عزت کے لیے جھوٹ بولتا ہے، دنیاوی مال کے لیے ظلم کرتا ہے، دنیاوی شہرت کے لیے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے، دنیا کے مال و متاع کے لیے اللہ کی شریعت کو توڑتا ہے، رسول کے طریقے کو چھوڑتا ہے، دنیا کے مال و متاع کے لیے جھوٹ بولتا ہے، رشوت لیتا ہے، ظلم کرتا ہے، جھوٹے کیس اپنے مخالفوں پر ڈلواتا ہے، جھوٹے مقدمے کرواتا ہے، یہ دکاندار کا ترازو غلط تولتا ہے. یہ سارا کچھ دولت، عزت، دولت، شہرت، عزت، دولت، شہرت، یہ 3 چیزوں پر اللہ کا دین قربان ہو رہا ہے، اللہ کی شریعت قربان ہو رہی، اللہ کے نبی کا طریقہ قربان ہو رہا ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں مسلمانوں نے 3 خدا اپنے اندر بٹھائے ہوئے، باہر نہیں. باہر تو نماز پڑھے نہ پڑھے، جب بھی پڑھے گا اللہ کی پڑھے گا، سجدہ کرے نہ کرے، جب بھی کرے گا اللہ کو کرے گا. لیکن 3 بت اندر بٹھائے ہوئے ہیں جن کے آگے ہر وقت اس کا ماتھا ٹکا ہوا ہے اور یہ سجدے میں پڑا ہوا ہے اور اس کو لینے کے لیے ہر سودا کرنے کے لیے تیار ہے. تو میرے بھائیوں، میں نے کچھ سوال اٹھائے تھے، چند سوال اٹھائے تھے. ان سوالوں کا جواب انسان کے پاس کوئی نہیں، انسانی عقل کے پاس کوئی نہیں. ان سوالوں کا جواب اللہ خود
دیتا ہے اور نبیوں کی زبان سے ادا کرواتا ہے۔ 1,24,000 اللہ کے رسول آ کر یہ علم سکھا کر گئے، جو سب سے پہلا علم یہ تھا کہ میں موروں میں آیا کیوں ہوں، کیا کرنا ہے۔ ماں باپ نے کچھ سنا، میرا باپ مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتا تھا، اس نے 5ویں جماعت سے مجھے کہنا شروع کیا بیٹا تو نے ڈاکٹر بننا ہے، بیٹا تو نے ڈاکٹر بننا ہے۔ میری ماں نے کہنا شروع کیا تجھے ڈاکٹر بننا ہے۔ تو 7ویں 8ویں تک پہنچتے پہنچتے میں چھوٹا سا بچہ، میرا یہ ذہن ایسے سیٹ ہو گیا کہ میرا دنیا میں آنے کا اور کوئی کام ہی نہیں سوائے ڈاکٹر بننے کے، مجھے کچھ نہیں سوچ رہا، بس میرے ماں باپ نے میرے اندر فیڈ کر دیا کہ تو نے ڈاکٹر بننا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ دھرتی یہ آسمان صرف اس لیے کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے۔ اگر اس دھوکے میں مر جاتا تو کتنے خسارے میں چلا جاتا، اور اس دھوکے میں جو مر رہے ہیں کتنے گھاٹے میں مر رہے ہیں، کتنے گھاٹے میں مر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اپنے علم پہ نہ چلو، اور یہاں انسان کے پاس علم ہے ہی کوئی نہیں، یہاں تمہیں اللہ کے رسولوں کا علم ڈھونڈنا پڑے گا، اللہ کے نبیوں کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ وہ تمہیں بتائیں گے کہ تم کیوں آئے ہو، وہ تمہیں بتائیں گے کہ تم کس لیے پیدا کیے گئے ہو، وہ بتائیں گے کہ موت کیا ہے، وہ بتائیں گے میں میڈیکل پڑھا ہوا ہوں، 200 جواب ہیں میڈیکل سائنس میں کہ موت کسے کہتے ہیں، موت کسے کہتے ہیں، اس کے 200 جواب ہیں، 200۔ ڈاکٹر صاحب موت کسے کہتے ہیں؟ جی یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ 200 جواب میں سے ایک بھی ٹھیک نہیں، ایک بھی ٹھیک نہیں، ایک بھی ٹھیک نہیں۔ اور اللہ ایک ہتھوڑا مارتا ہے، ایک ہتھوڑا مارتا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ تمہاری روحوں کو کھینچ کر تمہیں موت دے دیتا ہے۔ ایک جواب، اور ایک سیدھا صاف ستھرا جواب، روحوں کو کھینچ کے تمہیں موت دے دیتا ہے۔ تو اللہ نے سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا، سارے عالم کا رہبر بنا کر، ہادی بنا کر، رسول بنا کر، پیغمبر بنا کر، اور سارے نبیوں کو جو علم دیا، سارے نبیوں کو وہ ایک ذرے کی طرح، اور جو اپنے حبیب کو دیا وہ ایک صحرا کی طرح۔ عقل کے 100 حصے کرو، عقل کے 100 حصے کرو تو ایک حصہ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام اور آدم کی اولاد سے لے کر آخری انسان جو پیدا ہونے والے ہیں، ایک حصہ سب میں تقسیم کیا، اور پورے 99 عقل کے حصے محمد مصطفیٰ پر قربان کر دیے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عقل کے 100 حصے کیے جائیں تو 99 حصے اپنے حبیب کو دیے، اور ایک حصہ ساری کائنات میں تقسیم کیا۔ وہ کتنے عقل والا ہوگا، وہ کتنے علم آتا ہے دیکھنے سے، علم آتا ہے سننے سے، دیکھنا، پڑھنا، سننا، اس سے علم آتا ہے، سوچنا، اس سے علم آتا ہے۔ میری نظر وہاں جا کے گم ہو رہی ہے، مجھے پچھلے انسانوں کی صحیح شکلیں نظر نہیں آ رہی، نظر آ رہے ہیں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جیسے یہ میں ان کو جیسے میں دیکھ رہا ہوں مجھے وہ نظر نہیں آ رہے ہیں، اور وہ جو چھت پہ سپاہی ہیں ان کو مجھے کوئی شکل کا حلیے کا اندازہ نہیں ہو رہا ہے۔ یہ میری نظر کی اوقات ہے، اور یہی آپ کی نظر کی اوقات ہے۔ آپ دوربین لگا لیں گے تو تھوڑا سا اور آگے دیکھ لیں گے، اس سے بڑی ہوگی تو اس سے اور زیادہ آگے دیکھ لیں، تھوڑی اور بڑی ہوگی تو یہ تو چاند تاروں کو دیکھ لیں گے، لیکن ایک جگہ آ کر آپ کی نظر تیر جائے گی۔ علم کا بہت بڑا ذریعہ ہے نظر دیکھنا۔ تو جو میرے نبی کو اللہ نے نظر عطا فرمائی ہے، یہ نظر، یہ تو دل کی کیسی ہوگی؟ میں آنکھوں کی نظر بتا رہا ہوں کہ میرے نبی کی آنکھ کیسی تھی، تو دل کی نظر کیسی ہوگی؟ تو آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ اکبر، نماز پڑھا رہے ہیں، مصلی پر کھڑے کھڑے اب آگے چلنے لگے، نماز کے دوران آگے چلنے لگے، اور دیوار کے ساتھ لگ گئے۔ مسجد کی دیوار، محراب نہیں ہوتی تھی، محراب حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے سے بننا شروع ہوئی ہے، محراب کا رواج پر سیدھی دیوار کے ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے۔ اب پہلی صف والے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کیا کر رہے ہیں، آج تک تو کبھی کیا نہیں۔ پھر وہاں کھڑے کھڑے پیچھے ہٹنا شروع کیا، اور مصلی کے کنارے پر آ کر کھڑے ہو گئے، اور پھر ساری نماز پڑھائی۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو یہ پہلی صف والے کہنے لگے، یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا کیا، آپ تو کبھی ایسا کرتے نہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں نماز پڑھ رہا تھا، 7ویں آسمان سے جنت شروع ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے ایک دم جنت نظر آئی۔ کہاں نظر پہنچی؟ 7 آسمان پار کر کے میں نے جنت کو دیکھا۔
تو اس کے انگوروں کے گچھے لٹکے ہوئے، تو ان کو دیکھ کر میں آگے بڑھنا شروع ہوا، اور میں جنت کے قریب ہو رہا ہوں، میں اس کو دیکھ رہا ہوں، اس کے پکے ہوئے انگوروں کے گچھے دیکھ رہا ہوں۔ یہ نظر جب 7 آسمان پار دیکھ سکتی ہے تو دل کی نظر کیا ہوگی اور اس کا علم کیا ہوگا، اور تم مورو والے اسی کے علم کے خلاف کرتے ہو۔ مورو سے مراد ملتان بھی ہے، میرے ملتان والے بھی یہی کرتے ہیں۔ پھر کہا یا رسول اللہ پیچھے کیوں ہٹے؟ کہا وہ مجھے اللہ نے جہنم دکھائی تو اس کو دیکھ کر، اس کی آگ کو دیکھ کر میں پیچھے ہٹنا شروع کیا۔ جنت دوزخ تو چھوٹی چیز ہے، بہت چھوٹی چیز ہے اللہ کی قدرت کے آگے۔ اللہ کی قدرت کا ایک ادنا سا کرشمہ ہے جنت اور دوزخ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مکہ سے اٹھایا، بیت المقدس پہنچایا، 2 نفل پڑھوائے، اور پھر براق ادھر باندھا۔ براق پہ نہیں گیا آگے، براق نے صرف مکے سے فلسطین پہنچایا، مکے سے بیت المقدس پہنچایا، بس آگے نہیں گیا۔ آگے کیا ہوا ہے؟ آگے ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ آگے یہ ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں فرما رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو آسمانوں پر بلایا۔ یہ مفہوم یہ ہے کہ اپنے بندے کو بلایا، لے گیا، آسمانوں پر لے گیا۔ لیکن یہاں ایک لفظ ہے بعبدہ، اسرا بعبدہ، لے جانا ہوتا تو پھر یہ لفظ یوں ہوتا سبحان الذی اسرا عبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا، بلا لیا، اوپر بلا لیا۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ بڑھا ہے اسرا بعبدہ۔ با کا مطلب یہ ہے، اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے کہ میں اپنے محبوب کو لینے خود آیا، میں آپ آیا تھا، میں خود آیا تھا۔ لا مکان، لا زمان، لا يتصور، لا يعقل، مشرق بھی اس کا، مغرب بھی اس کا، شمال بھی اس کا، جنوب بھی اس کا، انسان بھی اس کے، جنات بھی اس کے، ہوائیں اس کے غلام، پانی اس کے تابع، آسمان کی چھت اس کے امر کے ساتھ جڑی ہوئی، زمین کا فرش اس کے حکم کے ساتھ بندھا ہوا، چاند تارے اس کے آگے سجدے میں، پہاڑ اس کے آگے اتحیات میں، جانور اس کے آگے رکوع میں، اور سارے رینگنے والے اس کے آگے سجدے میں، ساری کائنات ام من شیء الا یسبح بحمدہ، جس کی کل کائنات تسبیح پڑھے، وہ کہتا میں خود آیا تھا۔ جن سے تعلق ہوتا ہے، ہمارے ہاں شادی ہوتی نہیں، شادی تو کہیں کارڈ بھیج دیتے ہیں، کہیں نوکر کو کارڈ دے کر بھیجتے ہیں، اور کہیں خود جاتے ہیں۔ پتہ نہیں آپ کے یہاں یہ ہے کہ نہیں ہے، کہیں خود جاتے ہیں کہ جناب خود جاتے ہیں، اور کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ خود جاتے ہیں۔ یہ یہاں یہی ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے میں خود آیا تھا، میں لینے خود آیا تھا۔ اور بعضوں کا تعلق ایسا ہوتا ہے اگر خود بلانے نہ جاؤ تو وہ آتے ہی نہیں، کہتے ہو ہمیں تو خود تو بلایا نہیں، ہم تو نہیں جائیں۔ میں حج پہ تھا، میں نے گھر فون کیا، میرا چچا نے اٹھایا، تو مجھے یاد آ گیا کسی عزیز کی شادی تھی۔ میں نے کہا ماں شادی پر گئے؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا میں نے اپنے بچے کی شادی پر میں اسے خود بلانے گیا تھا، اور اس نے اپنا نوکر بھیجا ہے، میں نہیں جاؤں گا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے میں نے نوکر بھی بھیجا جبریل، اور خود بھی آیا ہوں، میں آپ آیا ہوں، بعبدہ، میں خود آیا ہوں لینے کے لیے، آگے جبریل کے کندھے پہ ہاتھ نہیں رکھا، جبریل کو ہاتھ نہیں پکڑایا، براق پہ سوار نہیں ہے، جبریل کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں ہے، اللہ کی قدرت سے اوپر جا رہے تھے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی بھی چھٹی کرا دی ہوگی کہ جاؤ میرے نبی کا دیدار کرو، آج یہی تمہاری عبادت ہے، آج بار اس کا چہرہ دیکھ لو، یہی تمہارے لیے سب کچھ ہے، آج اس کا دیدار کرو جس کی خاطر میں نے کل کائنات بنائی، آج اس کو دیکھو جس کے چہرے کی میں نے قسمیں اٹھائیں، والضحیٰ جس کی زلفوں کی قسمیں اٹھائیں، واللیل اذا سجا جس کے وجود کی قسمیں اٹھائیں، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون
جس کے منہ سے نکلے بول کی قسمیں اٹھائیں. وقیل ہی یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون. اللہ نے ایک حبیب بنایا اور اس سے عشق کر کے دکھایا ہے. ساتویں آسمان پر پہنچے ہیں، ساتویں آسمان پر، اب ساتواں آسمان آ گیا ہے اور وہاں نبی کوئی نہیں کھڑا ہوا، فرشتے موجود ہیں، نبی کوئی نہیں ہے، اور ایک قبلہ ہے، ایک کعبہ ہے ساتویں آسمان پر، اس کا طواف ہو رہا ہے، لاکھوں کروڑوں فرشتے طواف کر رہے ہیں. اس کعبے کی دیوار کے ساتھ ایک بزرگ آدمی ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے جیسے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، ایسے بیٹھے ہیں. ان کی سفید داڑھی ہے جو یہاں ناف تک آئی ہوئی ہے اور وہ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ اٹھتے نہیں ہیں، یہ ایسے بیٹھے رہتے ہیں. تو اللہ کے نبی پوچھتے ہیں جبریل سے کہ جبریل یہ بزرگ کون ہے؟ تو جبریل کہتے ہیں یہ آپ کے دادا ہیں ابراہیم علیہ السلام. ادھر آپ کو جانا پڑے گا، رتبہ آپ کا بڑا ہے اور رشتہ ابراہیم کا بڑا ہے، اور امت کو یہ پیغام پہنچانا ہے کیونکہ یہ امتاً قریب اپنے ماں باپ کو بہت ذلیل کرنے والی ہے. اس امت کے ہاتھوں ماں باپ نے بڑا دکھ دیکھنا ہے. اس لیے میرے نبی نے یہ نہیں کہا جب کفر شرک ہوگا تو قیامت آئے گی. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کو پتہ کب آئے گی. تو وہ پوچھنے والے نے کہا یا رسول اللہ کوئی نشانی تو ارشاد فرمائیں. تو آپ نے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی. جب موروں کی مائیں دکھی ہوں گی اولاد سے، جب موروں کا باپ دکھی ہوگا اولاد سے، تو وہ قیامت کا دن قریب کر چکا ہے. قیامت آنے والی ہے. جب ماں باپ ذلیل کیے جائیں گے اولاد کے ہاتھوں تو قیامت آئے گی. تو لہٰذا ابراہیم کو بٹھایا گیا اور اللہ کے نبی کو چلایا گیا. حالانکہ ابراہیم بھی طفیل ہیں محمد مصطفیٰ کے. اگر محمد مصطفیٰ نہ ہوتے تو ابراہیم بھی نہ ہوتے، آدم بھی نہ ہوتے. کہ ماں باپ چھوٹے بھی ہوں تو ان کے آگے جھکنا پڑے گا. ماں باپ چھوٹے بھی ہوں تو ان کے آگے جھکنا پڑے گا. وہی جنت کا راستہ ہے. میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی، کاش زندہ ہوتی تو میں ایسی نوکری کرتا کہ میں عشاء کے مصلی پر ہوتا اور سورۃ فاتحہ میں شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میرے گھر کا در کھلتا اور میری ماں مجھے کہتی بیٹا محمد، تو میں ماں کی خاطر نماز توڑ دیتا. میں کہتا جی اماں جان، نماز میں بعد میں پڑھوں گا، پہلے آپ کی مانوں گا. جنگل میں موت دی تھی. 2 دن بعد صرف مکے پہنچنا، 2 دن باقی تھے مکہ پہنچنے میں، 2 دن باقی تھے. تو اللہ حضرت آمنہ کو مدینہ گئی ہوئی تھی اپنے خامد کی قبر کی زیارت کرنے اور 1 مہینہ وہاں قیام کیا. مہینے کے بعد واپس ہو رہی. تو اللہ 2 دن پہلے چلاتا تو مکے موت آتی، 6 دن بعد میں چلاتا تو مدینے موت آتی. مدینے میں رشتہ دار تھے، مکے میں بھی رشتہ دار تھے. نہیں 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 اوف اوف اوف. میں نے بڑے سفر کیے، میری زندگی سفروں میں گزر گئی. میں 2 دفعہ بیت اللہ کے اندر گیا ہوں، اندر جا کے نماز پڑھی ہے، پر میری وہ حالت نہ تھی جو حضرت آمنہ کی قبر پہ میری حالت ہوئی. حضرت آمنہ کو موت نے گرایا ہے. کتنی عمر تھی؟ 25 سال، بھرپور جوانی. باپ کتنی عمر میں چلے گئے؟ 25 سال. دونوں کو 25 سال کا ترازو دے کر اٹھا لیا، جیسے بس ایک ہی کام کے لیے دنیا میں بھیجا تھا کہ میرا محبوب دنیا میں آ جائے پھر تم آ جاؤ واپس، تو تمہارا اتنا ہی کام ہے. تو ماں نے اپنی طاقت کو جمع، جب اپنے بیٹے کا رونا تڑپنا دیکھا، بے قراری دیکھی، تو بیٹا کل حی میت وکل جدید بال، ہر زندہ نے مرنا ہے، ہر جوانی نے ڈھلنا ہے. مجھے لگتا ہے اس سے ماں کا سایہ اٹھنے والا ہے. کوئی بات نہیں، ایک دن آئے گا سارا جہان تیری طفیل پاک ہوگا، روشن ہوگا. اور میرے نبی تو 6 سال کے تھے اور جنگل ویرانے میں ان کی ماں کو اللہ نے اٹھایا تو ان پہ کیا گزری ہوگی. مکے تک چیخیں نکلتی تھیں، جب ماں یاد آتی رونا شروع کر دیتے. پھر آخر کوئی کب تک روتا ہے، پھر ہچکیاں لے لے چپ ہوتے، پھر ماں یاد آتی پھر رونا شروع کر دیتے. اور مکے میں آ کر تنہا پسند ہو گئے.
اکیلے بیٹھے رہتے تھے، نہ کھیلتے تھے، نہ کسی سے بات کرتے تھے، نہ کھانا کھاتے تھے، زمزم کے پانی کے چند گھونٹ پی کر سارا دن فاقے سے رہتے تھے۔ اپنے نبی کے مقام کو سمجھو، سندھی نہ بنو، محمدی بنو، پنجابی نہ بنو، محمدی بنو، پٹھان نہ بنو، محمدی بنو، بلوچ نہ بنو، محمدی بنو، غلام مصطفیٰ نظر آؤ، غلام رسول نظر آؤ کہ یہ محمد مصطفیٰ کے غلام ہیں۔ کچھ اپنی پہچان تو بناؤ۔ سندھی ٹوپیاں تم نے پہن لی کہ یہ ہماری پہچان ہے، سندھی ثقافت، کوئی مسئلہ نہیں، ٹوپی پہننا تو سنت ہے، اچھی بات ہے ٹوپی پہنتے ہو، اچھی بات ہے ٹوپی پہنتے ہو، محمدی بھی تو نظر آؤ، محمدی بھی تو نظر آؤ کہ میرے نبی، میرے رب کی نظر پڑے تو وہ خوش تو ہو، اور محشر کے میدان میں محمد مصطفیٰ کے یا تو جانے سے انکار کر دینا جب در مصطفیٰ پر کیسے حاضری دیں گے مصطفیٰ کے در پر؟ کیسے حاضری دیں جب حسین کا کٹا ہوا سر پڑا ہوگا اور آل رسول کے جسم سے خون بہ رہا ہوگا، شہداء ایسے اٹھائے جائیں گے جیسے شہید کیے گئے، حسین کا سر اپنے ہاتھ میں ہوگا، عباس کا سر اس کے ہاتھ میں ہوگا، علی الاکبر کا سر اس کے ہاتھ میں ہوگا، جسم خون و خون ہوگا، اور تم کھڑے ہو کے کہہ سکو گے یا رسول اللہ رشوت نہ لیتا تو بچے بھوکے مرتے تھے، یا رسول اللہ سستی تھی اس لیے نماز نہ پڑھی، الیکشن لڑنا تھا اس لیے زکوٰۃ نہ دی، آنکھ نہیں کھلتی تھی اس لیے فجر کی نماز چھوٹ گئی، کہہ سکو گے؟ عادت پڑ گئی تھی اس لیے میں گالیاں دیتا تھا، میری عادت ہو گئی تھی گالیاں بکنے کی اس لیے میں گالیاں دیتا تھا، یا محمد مصطفیٰ کا سامنا کرنے سے انکار کر دینا، بھاگ جانا، اتنی طاقت ہے کہ اس دن بھاگ سکو، اور سامنا کہاں بھاگو گے، کدھر بھاگو گے؟ محسن سے نظریں ملانا کوئی آسان کام ہوتا ہے؟ کتے سے سبق نہیں لیتے ہو جو تمہارے گھر کا ہوتا ہے؟ روٹی کھاتے کو بلاؤ روٹی چھوڑ کے آ جاتا ہے، اور اذان پر تمہیں رب بلاتا تم تاش کھیلتے اٹھ کے نہیں جاتے ہو، ڈرامے دیکھتے تم اٹھ کے نہیں جاتے ہو، چائے پیتے یہ پولیس والے کو بلا لے بڑا افسر تو یہ سر کہتا ہوا بھاگتا ہے پولیس والا، وہی پولیس والا حی علی الصلاۃ سنتا ہے اور نماز کو نہیں جاتا ہے۔ اس کی نظر میں ایس پی خدا بنا ہے جو خود بے حیثیت ہے، گندے قطرے سے بنا ہے، پیشاب پخانے سے بھرا ہے، اور کہا مٹی میں مٹی ہو کر نشان مٹ جائے گا، اس کے بلانے پر تو یس سر کر کے بھاگتا ہے، اور اللہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آ جانا میرا بندہ، ہے میں قربان جاؤں۔ عمر گزر گئی تبلیغ میں حیا کے لفظ پہ کبھی غور ہی نہیں کیا تھا، 2-3 سال پہلے کی بات ہے، میں نے کہا میں حیا کا مطلب تو دیکھوں، جو لگا تھا حی علی الصلاۃ، بڑا چھوٹے کو بلاتا ہے تو تکبر سے بلاتا ہے، تکبر نہ ہو تو حاکمیت سے بلاتا ہے، روٹ سے بلاتا ہے، سنا نہیں تمہیں بلا رہا ہوں، ادھر آؤ سنو، یہ لہجہ ہوتا ہے، یہ لہجہ ہوتا ہے۔ اور اللہ سے بڑا کوئی ہے، اللہ سے بڑا کوئی ہے، اللہ سے بڑا کوئی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ وہ اللہ، وہ بلاتا تو زمین کانپ اٹھتی، وہ بلاتا تو آسمان تھر تھرا اٹھتا، وہ بلاتا تو میرا وجود، میری ہڈیاں پگھل جاتی۔ پر چند سال پہلے حیا، آئے ہائے حیا، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے نہیں، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ کا مطلب ہے اللہ کہہ رہا مرحبا 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 مرحبا، آ جاؤ، بسم اللہ بسم اللہ،
آؤ جی آؤ جی آؤ جی، یہ لہجہ ہے حیا میں، یوں اللہ بلا رہا ہے، حیا آ جاؤ، مرحبا میں تمہارے استقبال کے لیے ہوں، حیا علی الصلاۃ، یہ حیا حلا ہے، حیا حلا، حیا حلا تو مرحبا مرحبا، بسم اللہ بسم اللہ، سائیں 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 نہیں کرتے تم، سائیں 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 سائیں، آؤ جی سائیں سائیں آؤ جی، او یہی کچھ تمہارے رب نے تمہارے ساتھ کیا ہے، میرے ساتھ کیا ہے، آ جا میرا بندہ، آؤ نا، میں اور میرا رسول تیرے انتظار میں ہے، آ جا، اس کے بعد میں نہ آؤں تو مجھ سے بڑا بے غیرت کون ہوگا؟ موسم کیوں نہ بدلیں، طوفان کیوں نہ آئیں، زلزلے کیوں نہ آئیں، ظالم کیوں نہ حکمران بنے، رشوت خور کیوں نہ طاقتور ہو، کہ اللہ کی پکار پر آنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ کی پکار پر اٹھنے والا کوئی نہیں ہے، حیا آجا، حیا آجا میرا بندہ، آجا میرا بندہ، آجا میرا بندہ۔ میرے بھائیو، اپنی زندگی کو مقصد پہ لاؤ، مقصد پہ لاؤ، مقصد پہ لاؤ، مقصد پر لاؤ، یہ بیکار نہ چلی جائے، یہ ایسی ضائع نہ ہو جائے، یہ ایسی پگھل نہ جائے، بڑھاپے میں افسوس ہو، ہائے ہائے میں کیا کر بیٹھا، جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا۔ تو محمدی بنو، میں یہ کہہ رہا تھا، محمدی بنو، اپنے محبوب کی زندگی میں ڈھلو، اس کے سانچے میں ڈھلو، اس کے طریقے میں ڈھلو، اس کی اداؤں کو اپناؤ، اس کی بلندیاں۔ ادھر یہ سنا رہا ہوں کہ یہ دکھ درد دیکھا ہے کہ یتیمی کی زندگی گزاری ہے، ہم 8 سال کے بچے کے لیے کھلونے لا رہے ہیں، گاڑیاں لا رہے ہیں، جہاز لا رہے ہیں، اور میرا نبی 8 سال کی عمر میں مزدوری کر رہا تھا، بکریاں چرا رہا تھا، غربت تھی، غربت تھی، غربت تھی، گزارا نہیں ہوتا تھا۔ حضرت ابو طالب کا بچے زیادہ تھے، مال تھوڑا تھا، تو اللہ کے نبی بھی غار ثور کی طرف بکریاں چرانے جاتے تھے، سر پہ کپڑا نہیں ہوتا تھا، پاؤں میں جوتا نہیں ہوتا تھا۔ اتنی بڑی شہنشاہی دے دی ہے کہ جنت کی چابی ہاتھ میں پکڑا دی، اپنا جھنڈا ہاتھ میں پکڑا دیا، مقام محمود سجا دیا، شفاعت کبریٰ کا وارث بنا دیا، نبیوں کا سردار بنا دیا، نبیوں کا نبی بنایا، انسانوں کا نبی بنایا، جنات کا نبی بنایا، پہلوں کا نبی بنایا، پچھلوں کا نبی بنایا، لاڈ پیار سے کبھی محمد کہا، کبھی احمد کہا، کبھی حاشر کہا، کبھی عاقب کہا، کبھی فاتح کہا، کبھی خاتم کہا، کبھی ابو الماحی کہا، کبھی ابو القاسم کا نام دیا، کبھی طٰہٰ کا نام دیا، کبھی یاسین فرمایا، کبھی شاہد بنایا، کبھی مبشر بنایا، کبھی نذیر بنایا، کبھی داعی اللہ بنایا، کبھی سراج منیر بنایا، کبھی مزمل کہہ رہا ہے، کبھی مدثر کہہ رہا ہے، کبھی رحمت للعالمین کہہ رہا ہے، اور کبھی کافۃ للناس بشیر و نذیر کہہ رہا ہے۔ محمود نام رکھا، نذیر نام رکھا، بشیر نام رکھا، رؤوف نام رکھا، رحیم نام رکھا، عربی عربی عربی، ہاشمی، مزری، قرشی، تہامی، نتزاری، نزاری، حجازی، شافع شافع، محمد، احمد، ماہی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج، منیر، یہ سارے نام اپنے محبوب کو دیے ہیں، یہ سارے نام اپنے حبیب کو دیے ہیں، اور اس سے عشق کیا، اس کی ہر ادا کو محفوظ موجود کیا، اس کی ہر سنت کو زندہ کیا، اس کے حسب نسب کو زندہ کیا۔ محمد بن عبداللہ، عبداللہ کا بیٹا، عبد المطلب کا پوتا، ہاشم کا پڑپوتا، عبد مناف، اب آگے لفظ کوئی نہیں ہے، کسی کی پیڑھی محفوظ نہیں، میرا تیرا نبی ہے جس کی پیڑھی آدم تک محفوظ ہے۔ یہ اللہ کا عشق ہے اپنے حبیب کے ساتھ۔ بھائیو، یہ تبلیغ کا پیغام ہے
کہ اللہ اس کے رسول کے علم میں ڈھلو، اس کے راستوں پہ چلو، اس کی زندگی اپناؤ۔ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ابراہیم علیہ السلام ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ قریب ہوتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں اور گلے لگاتے ہیں، اور سارے نبی کہتے تھے ہمارے بھائی آئے، ہمارے بھائی آئے، تو اللہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا، میرا بچہ آ گیا۔ وہ بیٹا تو بیٹا ہی ہوتا ہے نا، چاہے بادشاہ بن جائے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا رشتہ تو بڑا ہے نا، رتبہ چھوٹا ہے کوئی شک نہیں، رتبہ چھوٹا ہے لیکن رشتہ بڑا ہے نا، رشتہ بڑا ہے، دادا ہیں تو کہہ رہا میرا بچہ آ گیا، میرا بچہ آ گیا، میرا بچہ آ گیا، اور گلے لگایا اور ماتھا چوما، اور کسی نبی نے ہمیں سلام نہیں بھیجا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ جب واپس جاؤ تو اپنی امت کو میرا سلام بھی کہہ دینا۔ پھر وہاں سے آگے سفر ہوا ہے، سدرۃ المنتہا پہ جبریل اٹک گئے، یا رسول اللہ اتنا بھی آگے گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا، ایک بالشت، ایک فٹ سے بھی کم، اتنا بھی میں اوپر گیا، شبرن ایک بالشت بھی یہاں سے اوپر گیا تو میں جل کے راکھ ہوں، آگے آپ جانو آپ کا رب جانے۔ اور آگے پھر میرا نبی گیا ہے، پھر آگے سدرۃ المنتہا اسٹیشن بن گیا ہے، مورو اسٹیشن ہے، اسٹیشن بن گیا، سدرۃ المنتہا اسٹیشن بن گیا۔ پھر اس کے بعد عرش آ گیا، پھر عرش بھی اسٹیشن بن گیا، پھر عرش کے اوپر نور کے پردے ہیں، لا محدود، لا تعداد، بے شمار 70,000 کا سے مراد 70,000 نہیں ہوتا، عربی میں 70 کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ، جیسے ہماری زبان میں 100، تمہیں 100 دفعہ سمجھایا کا مطلب ہے بہت دفعہ سمجھایا، تو اوپر 70,000 کا مطلب ہے بے شمار پردے اٹھتے گئے اور حبیب اور محبوب آمنے سامنے ہو گئے۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى، پیچھے سے سنو، والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ۔ یہ سب کچھ میرا اللہ بیان کر رہا ہے خود کہ میں نے بلایا، میں نے اپنا آپ دکھایا، تو جس کی آنکھ اللہ کو دیکھ لے، بات تو میں نے مصلی کی تھی کہ مصلی پہ جنت نظر آئی اور دوزخ نظر آئی، جنت دوزخ تو چھوٹی شے ہے، جو آنکھ اللہ کو دیکھ لے وہ آنکھ کیسی طاقتور ہوگی۔ میرے بھائیو، یہ نبی جواب دیتے ہیں کہ انسان کیوں آیا اور اسے کس نے بنایا۔ میرے نبی کی خبر آئی قرآن کے ذریعے سے، واللہ خلقکم، تمہیں اللہ نے بنایا، کہاں سے بنایا؟ من تراب، پھر کیا کیا؟ من نطفہ، پھر کیا کیا؟ ثم خلقنا النطفة علقہ، ایک کیڑے کی شکل، پھر کیا کیا؟ فخلقنا العلقة مضغہ، ایک لوتھڑا، پھر کیا کیا؟ فخلقنا المضغة عظاما، اس میں ہڈیاں، پھر کیا کیا؟ فکسونا العظام لحما، اس پر یہ گوشت چڑھایا، پھر کیا کیا؟ ثم انشأناه خلقا آخر، پھر یہ شکل عطا فرمائی۔ الم نجعل له عینین، دو آنکھیں، ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، الم نخلقکم من ماء مہین فجعلناه في قرار مکین الى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ویل یومئذ للمکذبین۔ میں نے تمہیں گندے پانی سے بنایا، میں نے الم یکن نطفة من منی یمنی ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى الیس ذلك بقادر على ان یحیی الموتى۔ جواب آیا، مجھے کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ کیسے بنایا؟ ایسے جیسے بتایا۔ مورس بکائی ایک بہت بڑا ڈاکٹر تھا فرانس کا، گائنوکالوجسٹ تھا، اس نے یہ آیات پڑھی، جو حمل کا ماہر ڈاکٹر،
اور یہ ہمارے اندر عورتیں ہوتی ہیں، یورپ میں مرد بھی ہوتے ہیں. اس نے یہ آیات پڑھی 18ویں سپارے کی، وہ کہنے لگا میں ایمان لایا کہ اسلام سچ ہے، قرآن سچ ہے. یہ تو آج ہمیں پتہ چل رہا ہے. قرآن اینڈ سائنس، بائبل اینڈ قرآن، یہ کتاب لکھی جس کو پڑھ کے ہزاروں لوگوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے. کہ یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کا علم آسمانی ہو. انسانی علم 1400 سال پہلے یہ جان ہی نہیں سکتا تھا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے. تو یہ جواب آیا کہ بنانے والا اللہ. اگلا جواب کیوں بنایا ہے، کیوں بنایا ہے، کیوں بنایا ہے. تو اس کا جواب بھی آیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. مورو والو تمہیں اس لیے بنایا ہے کہ اللہ کی مان لو. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. مورو والو تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ اللہ کی مان لو، اللہ کی مان لو، اللہ کی مان لو. ماننے کا طریقہ کیا ہے، کیسے مانے، ہمیں تو پتہ نہیں کیسے مانے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. مورو والوں کو بتاؤ اگر اللہ کی ماننے کا دعویٰ ہے تو محمد مصطفیٰ کی مان کے دکھا دو. میرے محبوب کی مانو گے تو جیسے مجھے مان لیا، اس کی مانو گے تو مجھے مان لیا، اس کی مانو گے تو میری مان لی، اس کی مانو گے تو اللہ تک پہنچو گے، اس کے نہیں مانو گے تو تمہیں سید قریشی ہونا اللہ کے دربار میں اونچا نہیں کر سکتا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک زندگی لے کر آئے، ایک زندگی لے کر آئے. یہ تبلیغ کا کام اس زندگی کو سیکھنے کی محنت ہے. اور تم کیسے بادشاہ لوگ ہو، ہمیں ہی کہتے ہو یہ وہابی ہیں، یہ تو رسول کو ہی نہیں مانتے. تمہارے مور والے کہتے ہیں یہ تو سائیں رسول کو بھی نہیں مانتے. میں 1.25 گھنٹے سے کس کی تعریف کر رہا ہوں؟ اگر میں تمہیں رسول کے خلاف کرتا تو تمہیں نبی کی پیڑھی سناتا، تمہیں نبی کی تعریف کر کے بتاتا، یا تمہیں اس کے خلاف بھڑکاتا. میری اپنی داڑھی بھی نہ ہوتی، پگڑی بھی نہ ہوتی، میں گستاخ رسول بن کے دکھاتا. کیسے تم دیوانے ہو، ان پڑھ مولویوں کے پیچھے لگ کے اپنی دین دنیا خراب کر رہے ہو. اگر یہ اللہ کے رسول کو نہیں مانتے تو کون ہے ماننے والا؟ تمہارے سندھ کے گوٹھوں میں ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، ایک آدمی کو کلمہ نہیں آتا. انہیں کلمہ پڑھانے والے یہ لوگ، ان سے ڈنڈے کھانے والے یہ لوگ، اور جیب سے خرچ کر کے اپنی روٹیاں پکا کے خود کھانے والے، بستر اٹھانے والے یہ لوگ. اگر یہ گستاخ رسول ہیں تو عاشق کون ہے؟ اگر یہ وہابی ہیں تو سنی کون ہے؟ بھائیو، عشق رسول کا تو یہ سارا کام ہے. اللہ اس کے رسول کی محبت کو تو سکھاتے پھر رہے ہیں. جنید جمشید ناچنے والا تھا، آج ممبر رسول پر بیٹھ کے اللہ اس کے رسول کی تعریف کرتا ہے. اب بھی غیر ملک گیا ہوا ہے دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے. تو کیا وہ گستاخ رسول بناتے تو اسے اور نچاتے، اسے اور نچاتے، اسے اور پلاتے، اسے اور آگے دھکا دیتے. 6 سال میں اس کے پیچھے پھرا ہوں، 6 سال. وہ اندر ناچ رہا ہوتا تھا، میری گاڑی باہر کھڑی ہوتی تھی. جو وہ ناچ کے جس حال میں نکلتا تھا گاڑی میں بٹھا کے مسجد میں لے جاتے تھے. وہاں اس وقت تازہ کھانا کھلاتے، چائے پلاتے، آرام کراتے، سلاتے. فجر کی نماز کے لیے بھی نہیں اٹھاتے تھے کہ پڑا رہے. یوں کر کر آج وہ ممبر رسول پر بیٹھا ہوا ہے. مجھ سے بڑی اس کی داڑھی ہے، مجھ سے بڑی وہ پگڑی باندھتا ہے. اگر یہ گستاخ رسول بنا ہے تو پھر عاشق رسول کسے کہتے ہیں؟ جس کو نہ نماز کا پتہ، نہ روزے کا پتہ، نہ سنت کا پتہ، نہ سنت کے طریقے کا پتہ، نہ محبوب کا عشق، نہ اس سے محبت. محبت تو اطاعت کو لاتا ہے. جہاں محبت ہوتی ہے وہاں اطاعت ہوتی ہے. جہاں محبت ہوتی ہے وہاں غلامی ہوتی ہے. جہاں محبت ہوتی ہے وہاں پیچھے چلتے ہیں. یہ کیسی محبت ہے کہ نہ فرض زندہ، نہ سنتیں زندہ، نہ فرائض زندہ، نہ سنت زندہ، اور ہم عاشق رسول ہیں. یہ کیسا عشق ہے، یہ کیسا عشق ہے. عاشق ہوں میں عشق کما میں دل رکھیں وہاں کا پہاڑاں ہو. سائے سائے بدیاں ہزار غلام ہیں کر جانے باغ بہاراں ہو. یہ میری زبان ہے، چاہے تمہیں سمجھ میں آئے نہ آئے. منصور جائے چک اصول جتے جڑے واقف کل اسراراں ہو.
سجدے سر چائیں نہ باہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے بھمیں 100 تلواراں کھنے سچا عشق حسین دا باہو سر دتے تے روز نہ بننے عاشق رسول دیکھنا ہے تو محرم ابھی آج 28 ہے حسین کو دیکھو جو سولیوں پہ چڑھا ہے جو نیزوں پہ چڑھا ہے جس کے معصوم بچے قطار وار ان کے سر نیزوں پہ چڑھے ہیں آل رسول کا خون پانی کی طرح بہ رہا ہے ان کے لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں اور وہ اس کے باوجود نہ ظالم کے آگے جھکتے ہیں نہ ظالم کا ساتھ دیتے ہیں اور اس حال میں بھی نماز پڑھ کے دکھاتے ہیں اور اپنے عشق کو اپنے خون سے سچا کر کے دکھاتے ہیں ان کو عاشق کہا جاتا ہے یہ تھوڑا ہی ہے 10 دن یا حسین کرنے کے بعد شراب بھی وہی جوا بھی وہی ظلم بھی وہی ستم بھی وہی 12 دن یا رسول اللہ کرنے کے بعد ناپ تول کی کمی بھی وہی جھوٹ بھی وہی ظلم بھی وہی ستم بھی وہی گانا بھی وہی سود بھی وہی زنا بھی وہی کیا دین ہے یا مذاق ہے دین ہے یا مذاق ہے اگر رسم و رواج سے دین ملتا اگر رسم و رواج سے جنت ملتی تو پاگل تھا امام حسین نعوذ باللہ نقل کفر نباشت جو بچوں سمیت نیزوں پہ چڑھ گیا آل رسول ہے راجپوت نہیں طارق جمیل کا خاندان نہیں ذبح ہو رہا میں تو راجپوت ہوں ہندو سے مسلمان ہوا ہے میرا بڑا پتہ نہیں کون تھا 16-17 نسل پہلے تم بھی ہندو سے مسلمان ہوئے تم میں بیٹھے ہوں گے سادات سید لوگ جنہیں آل رسول ہونے کا شرف حاصل ہے ہم تو سارے ہندو سے مسلمان ہیں اور یہ آل رسول نہیں ہے یہ جگر رسول ہے جس کے جسم پہ گھوڑے چل گئے یہ وہ بدن ہے جس کو نبی نے سینے پر لٹایا جس کو لوریاں دیں جس کو جھولی جھلائی جس کو گود میں سلایا جس کو ہونٹوں کو چوما جس کے ماتھے کو چوما جس کی کمر پہ بوسے جس کے ہاتھوں پہ بوسے جس کی گردن پہ بوسے اسی گردن پہ ذبح کرنے کے لیے تلوار چل رہی ہے اور مورو والوں کو کہا جا رہا ہے اس کا نام عشق ہے ظالم صرف جلسہ کرنے کا نام اور جلوس نکالنے کا نام عشق نہیں ہے ہاں میرا نبی کمرے میں داخل ہوتا ہے دونوں بچے کھیل رہے ہیں تو میرا نبی کیا کرتا ہے یہ کرتا ہے ہاتھ زمین پہ ٹیک دیتا ہے اور گھٹنے میں ٹیک دیتا ہے اور بچوں سے کہتا ہے آ جاؤ میرے اوپر چڑھ جاؤ میرے اوپر چڑھ جاؤ آ جاؤ اپنے اونٹ پہ چڑھ جاؤ ہائے دونوں بچے نبی کون محمد الرسول اللہ دونوں کو چڑھایا اور پورے کمرے میں چکر لگوا رہے ہیں اور یوں کہہ رہے تمہارا اونٹ کتنا اچھا ہے تمہارا اونٹ کتنا اچھا ہے جنت کے وارث حسن حسین جنت کے سردار ہیں انہوں نے تو نماز نہ چھوڑی انہوں نے تو کربلا میں نماز نہیں چھوڑی تم مورو کے بازار میں نماز چھوڑتے ہو کس عشق کا دعویٰ کرتے ہو سورج ڈھلا آپ نے زہیر بن قین کو بلا کے فرمایا کوفے والوں سے کہو تھوڑی دیر جنگ بند کر کے ہمیں نماز پڑھنے دے تو جو کرنے کر لیں زہیر نے اس دن 3 جھنڈے تھے ایک زہیر کے ہاتھ میں سیدھے ہاتھ ایک حبیب کے ہاتھ میں الٹے ہاتھ ایک عباس کے ہاتھ میں درمیان کا جھنڈا عباس کے ہاتھ میں اپنے بھائی حضرت فاطمہ کے علاوہ بیویوں سے 4 بھائی اور 7 شہید ہوئے 5 میں خود شہید ہوئے 4 بچے شہید ہوئے امام حسن کے 3 بیٹے شہید ہوئے عبداللہ بن جعفر کے 2 شہید ہوئے مسلم بن عقیل کے 2 شہید ہوئے سارا تو آل رسول تھا جو ذبح ہو رہا تھا وہ تو عشق یوں جتلا رہے ہیں تم خالی نعرے لگا کے کہتے ہو تبلیغ والوں کو دھکے دے کے کہتے ہو کہ یہ وہابی آ گئے زہیر نے گھوڑا آگے بڑھایا شمر سے کہا جنگ روکو نماز پڑھنے دو شمر نے کہا نماز میں بھی قتل کریں گے جنگ نہیں بند کریں گے واپس آ کر کہا حضور وہ نماز کی اجازت نہیں دے رہے فرمایا آدھے ان سے جنگ کرو آدھے نماز پڑھو اور مورو والوں کو بتاؤ یوں بھی سجدے کیے جاتے ہیں نماز نہیں چھوڑی ہے تو سائیں اللہ غفور الرحیم ہے سائیں اللہ غفور الرحیم ہے اللہ انصاف کرنے والا بھی تو ہے اگر نمازی بے نمازی نے ایک ہونا ہے اگر شرابی اور زانی اور نیک نے ایک ہونا ہے اگر گھنگرو باندھنے والی اور پردہ دار نے ایک ہونا ہے اگر ظالم اور مظلوم نے ایک ہونا ہے اگر عادل اور ظالم نے ایک ہونا ہے رشوت کھانے والے حلال کھانے والے نے ایک ہونا ہے تو قرآن بدل دو تاریخ بدل دو پھر حسین پہ فتویٰ لگا دو بہت بے وقوف تھا یزید اور حسین کل اکٹھے تو ہونے والے ہیں کیوں سر کٹایا
کیوں سر کٹایا، کیوں اولاد کو ذبح کروایا، کیوں نیزوں پہ سر چڑھوائے، عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، کیوں ایسے جنازے اٹھوائے کہ دھڑ کہیں ہے سر کہیں ہے، اور دھڑ پر بھی گھوڑے دوڑا دیے گئے۔ زینب نے پیچھے مڑ کے دیکھا، بھائی کے ٹکڑے ہوئے پڑے، 72 ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں اور سر نیزوں پہ چڑھے ہوئے ہیں، تو کہا واہ محمدہ واہ محمدہ، اے رسول اللہ آج آ کے دیکھو، ھذا حسین بالعراء، آج تیرے حسین کی بارات، مزمل بالدماء، اپنے خون کا سرخ جوڑا پہنے ہے، مقطع الاعداء، اپنی بوٹیوں کا ہار بنا کے گلے میں ڈالا ہے، بنا تو قصب آیا، دیکھ تیری بیٹیاں آج قید ہو گئیں، بذریتوں کا مقتلہ، تیری اولاد ذبح ہو گئی۔ عشق تو یوں کیا جاتا ہے، نہ تم جھوٹ چھوڑو، نہ ظلم چھوڑو، نہ ستم چھوڑو، نہ ملاوٹ چھوڑو، نہ کھوٹ چھوڑو، نہ نماز پڑھو، نہ روزہ رکھو، نہ زکوٰۃ دو، اور ظلم الگ ہو، ستم الگ ہو، جھوٹ الگ ہو، رشوت الگ ہو، اور پھر عشق رسول کا دعویٰ بھی ہو۔ کیا میرا اللہ سو گیا ہے؟ تم ان ان پڑھ مولویوں کے پیچھے اپنی عاقبت برباد کرو گے، جو تمہیں آ کے اللہ کا پیغام سنائیں سینکڑوں کلومیٹر چل کر، انہیں تم کہتے ہو یہ وہابی گستاخ رسول ہیں، تو کون ہے عاشق پھر؟ میرے بھائیو توبہ کرو، اپنے اللہ کی طرف رجوع کرو، اپنے رسول والی زندگی سیکھو۔ تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے۔ ہم جو اتنی دور سے آئے ہیں، ان سے پوچھ لو جو انہوں نے کوئی ہمیں پیسے دیے ہوں یا ہم سے کوئی پیسے لے کر آئے ہوں۔ اتنے بڑے جلسوں والے خطیب تو پہلے پیسے طے کرتے ہیں، کتنے دو گے؟ جو جلسے کرواتے ہیں یہاں بیٹھے ہوں گے، پوچھو ان سے، کوئی مفت آ کے ایسے بات سناتا ہے اور یوں ہاتھ جوڑتا ہے کہ توبہ کر لو، آپس میں نہ لڑو، محبت سے رہو۔ اگر تمہارا اختلاف بھی ہے، وہ آپس میں نہ لڑو، تباہ ہو جاؤ گے، لٹ جاؤ گے، پٹ جاؤ گے، مر جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ الفت و محبت کی زندگی گزارو، دین کے نام پہ نفرت کی آگ نہ بھڑکاؤ، سیاست کے نام پہ قتل و غارت کے مار کے نہ برپا کرو، افسری کے زور میں آ کر رشوت کھوٹ جھوٹ کے بازار گرم نہ کرو، تاجری کے زوم میں آ کر سود میں نہ پھنسو، زمینداری میں آ کر تکبر میں نہ چلو۔ ہاری کو اس کا حق دو، نہیں تو نہ تمہیں نماز چھڑائے گی، نہ روزہ چھڑائے گا، نہ ذکر چھڑائے گا، نہ تلاوت چھڑائے گی، نہ حج چھڑائے گا۔ یہ ایک زندگی ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں۔ تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت کا نام ہے، تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت کا نام ہے۔ یہ کوئی فرقہ نہیں، یہ کوئی الگ جماعت نہیں، یہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پیغام کو دنیا میں پھیلانے اور سیکھنے کی محنت ہے۔ کرو گے اللہ تمہیں چمکائے گا، اس کو سیکھو، اس کے لیے نکلو۔ ساری دنیا میں اللہ نے تبلیغ کو پھیلایا۔ اگر یہ گستاخ رسول ہوتے، یہ خاک ہو جاتے، یہ تباہ ہو جاتے، یہ برباد ہو جاتے، ان کی ہوا اکھڑ جاتی، انہیں ذلیل و خوار کر دیا جاتا۔ 6 بر اعظم میں اللہ نے مجھے پھرایا ہے، میں 6 بر اعظم کا چشمدید گواہ ہوں کہ اللہ نے ہر جگہ ہدایت کے۔ بیلجیم کے ایک بازار میں 11 شراب خانے بند ہوئے، کیا یہ گستاخی رسول ہے؟ صرف ایک بازار، میں آنکھوں سے دیکھ کے بتا رہا ہوں، ایک بیلجیم کے بازار میں، برسلز کے ایک بازار میں 11 شراب خانے عربوں کے تھے، مسلمانوں کے، ان کے پاؤں پکڑ کے تبلیغ میں بھیجا اور ان کو اللہ کی راہوں میں روانہ کیا۔ 11 شراب خانے بند ہو گئے۔ کیا یہ گستاخی رسول ہے؟ ناچنے والیاں توبہ کر گئیں، پردے میں چلی گئیں، ناچنے والے توبہ کر گئے، سود کھانے والے سود چھوڑ گئے، ظالم ظلم چھوڑ گئے۔ تو بھائیو، مورو والو، سیکھو اللہ کا دین سیکھو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی سیکھو۔ تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے۔ آج تک جو ہوا ہے، جو کوتاہی ہوئی ہے اللہ رسول کے حق میں، توبہ کر لو۔ تم توبہ کرو گے اللہ معاف کرے گا، تم توبہ کرو گے اللہ درگزر کرے گا، تم توبہ کرو گے اللہ کو مہربان پاؤ گے۔
میرے رب کا فرمان ہے میرے بندو اتنے گناہ کرو کہ آسمان کی چھت کو لگا دو. رب ذوالجلال کی قسم آدم علیہ السلام کی ساری نسل شیطان کی ساری نسل مل کر گناہ کریں اور انسان کے ساتھ جنات کے ساتھ فرشتے بھی آ جائیں اور وہ بھی مل کر قیامت تک گناہ کریں تو یہ آسمان کی چھت کو نہیں لگا سکتے. لیکن میرا اللہ کہتا ہے موروں کا ایک مرد موروں کی ایک عورت یہ کھڑا ہوا سپاہی یہ بیٹھا ہوا انسپیکٹر یہ بیٹھا ہوا ممبر کا ملا یہ بیٹھے ہوئے معززین یہ بیٹھے ہوئے عوام الناس ان میں سے کوئی ایک اتنے گناہ کرے اکیلا کہ آسمان کی چھت کو لگا دے آسمان کی چھت کو لگا دے. پھر لوگ کہیں گے بدبخت تیری کوئی بخشش نہیں تیری جہنم پکی ہے پر اللہ کی خبر ہے ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر تو میں سارے ہی معاف کروں گا. اللہ کہتا ہے میں سارے ہی معاف کروں گا یہ نہیں کہوں گا یہ کرتا ہوں یہ نہیں کرتا نہیں کہ تو ایک دفعہ کہہ یا اللہ معاف کر دے یا اللہ معاف کر دے تیرے دوبارہ کہنے سے پہلے یا اللہ معاف کر دے تیرے پچھلے سارے معاف کر چکا ہوں گا. تو بھائیو پچھلی پر توبہ کرو اگلی کے لیے اللہ اس کے رسول کی پاکیزہ زندگی اپنی زندگی بناؤ اس کو سیکھنے کے لیے پھرو اور پورے موروں کو نمازی بناؤ اپنے بازاروں کو جھوٹ سے پاک کرو سود سے پاک کرو. اتنے ہندو تمہارے ساتھ رہتے ہیں تمہیں کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ ان کے پاؤں پکڑ کر ان کو کلمہ پڑھا لیں اور ان کو جنت کا راستہ دکھا دیں. کاروبار ان کے ساتھ کرتے ہو لین دین ان کے ساتھ کرتے ہو اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ کرتے ہو تمہیں کبھی بھول کے بھی خیال نہیں آتا ہائے یہ اس حال میں مر گیا تو جہنم میں جائے گا. تم سب پر روٹی حرام ہو جائے تم سب پر روٹی کھانا مشکل ہو جائے کہ ہائے اتنے مسلمان اتنے غیر مسلم ہمارے چاروں طرف اور وہ مر کے جہنم میں جا رہے ہیں ہمیں کتا جل رہا ہو تو ہمیں روٹی کھانی نہیں جاتی ہمارے چاروں طرف تو انسان جل رہے ہیں اس کفر پہ مر گئے تو کبھی جنت میں نہیں جا سکتے. تو میرے بھائیوں میری گزارش ہے میری اپیل ہے توبہ کرو. یہ قراردادیں نہیں پاس کرتے سیاسی لوگ ہم قرارداد پاس کرتے ہیں تو میں ہر بیان میں قرارداد پاس کرتا ہوں توبہ کرو یہ میری قرارداد ہے کہ تم یہاں سے توبہ کر کے اٹھو. تو میں نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا آپ سے یہ ایک گلاس پانی پیا ہے تمہارے موروں کا اور بھائی یہاں سے ابھی چلے جائیں گے آگے دادو جا رہے ہیں تو میری اتنی منت مانو کہ یہاں توبہ کر کے اٹھو. بن توبہ کے نہ اٹھو اس مولا سے صلح کر لو جس نے یہ سورج چمکایا جس نے آسمان کی چھت کو بنایا جس نے زمین دھرتی کا فرش بچھایا جس نے اس میں سے تمہارے لیے میٹھا پانی نکالا جس نے تمہیں بولنے کی طاقت سننے کی طاقت کھانے کی طاقت پینے کی طاقت سونے کی نعمت بیوی بچے اولاد رزق دھن دولت دیا اس کے آگے ہاتھ جوڑ کے توبہ کر لو اس کے آگے میں اس کی منت کر لو پچھلے سارے معاف ہو جائیں گے. تو توبہ کی نیت کرتے ہو سارے کرتے ہو کہو ایک دفعہ یا اللہ میری توبہ پھر کہو سارے یا اللہ میری توبہ زور سے کہو سارے یا اللہ میری توبہ. اللہ آپ کی توبہ قبول فرمائے. اگر یہ توبہ کر لی ہے پکی ہے سچی ہے تو مبارک ہو آپ کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو گئے. آپ ایسے بیٹھو جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو. ایک امام مسجد نے ہماری جماعت ایک گاؤں میں تھی تو وہ امام صاحب آ گئے اتنا اس کا پیٹ نکلا ہوا اس نے ہمیں اتنی ماں بہنوں کی گالیاں دی اتنی اور کہے تم گستاخ اور میں عاشق رسول. میں کہا بھائی سنت تو بڑی پکی دس رہے ہیں سانو کم وقت ہمیں ماں بیٹی کی گالیاں دے رہا ہے وہ کہتا میں عاشق رسول اور ہم پردیسی مسافر ہمیں ہمارا سامان اٹھا کے باہر پھینک رہا کہتا مسجد دو وہ ناپاک ہو گئی. مسجد تو کتا گزرے تو ناپاک نہیں ہوتی. ہاں اس کا نشان پڑ جائے تو الگ بات ہے خشک زمین سے کتا گزر جائے مسجد تو کتے کے گزرنے سے ناپاک نہیں ہوتی. تم انسانوں کے آنے پر کہتے ہو مسجد صاف کرو یہ ہوتا ہے اس لیے بتا رہا ہوں تم بہت بڑا موروں کا مجمع ہی بیٹھے ہو. مسلمان تو سخی ہوتا ہے یہ تو کافروں کو بھی اپنی جھولی میں بٹھاتا ہے اپنی چھاؤں تلے پناہ دیتا ہے. میرے نبی نے تو ابو جہل کو روٹی کھلا کے کلمہ کا پیغام پہنچایا. تو اپنی مسجدوں کے دروازے کھولو یہ تمہیں دین سکھانے کے لیے آتے ہیں تمہاری اولاد تمہاری نسلوں کو دین پہنچانے کے. ایک بارڈر کے کنارے ایک گاؤں تھا جہاں چرس شراب عام چلتی تھی انڈیا بارڈر کے کنارے وہاں ہماری جماعت تھی. تو ہم گئے تو انہوں نے ہمیں وہ کہا نکلو بھابھی آ گئے نکلو فلانے آ گئے دوست رسول کہہ رہے بھائی تو مر گئے
تو ہوتا تو تھوڑی دیر کا ہم نے پاؤں پر پکڑ لیا، ان کا جو مہمان مسافر ہیں تھوڑی دیر ٹھہرنے تو چلے جائیں۔ اور ان کو کیسے ترس آ گیا، ان کا اچھا ٹھیک ہے۔ تو ہم نے گشت کیا، رات کو سارے چرسی شرابی جواری مسجد میں لائے، ان کو چائے پلا، گلاب جامن کھلا، مٹھائیاں کھلا۔ صبح دیکھا تو مسجد بھری ہوئی، تو ان کے ایک خطیب نے پھر ہم پہ چڑھائی شروع کی، اوے تسی ایسے نکل جاؤ۔ تو انہیں میں کھڑا ہو گیا، انہوں نے کہا اتنے سال تو ہو گیا تسی سانو کدی مسجد نہیں واڑیا، انہیں سانو مسجد واڑیا، تانوں شرم نہیں آندی تسی انہوں برا کر۔ تم نے آج تک ہمیں مسجد کا راستہ نہ بتایا۔ یہ پہلے شخص ہیں جو ہمیں اللہ کے گھر میں لے کر آئے، اور ہم نے پہلا سجدہ اللہ کو کیا، پہلا سجدہ۔ ایک کہنے لگا جی میں نے زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی۔ میں نے کہا جمعہ کا جی نہیں۔ میں نے کہا عید کا جی نہیں۔ عمر کتنی؟ 40 سال۔ 40 سال میں نہ نماز پڑھی، نہ جمعہ پڑھا، نہ عید پڑھی۔ تو موروں کی مسجدوں کو کھولو، اپنے دیہاتوں کی مسجدوں کو کھولو، یہ اللہ کے اور اس کے رسول کے مہمان ہیں، ان کی سنو، تمہیں نفع ہوگا، تمہیں فائدہ ہوگا۔ تو نیت کرتے ہو سارے؟ درود شریف پڑھو۔